اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر مکیہ والفجر فجر کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم والشفع والوتر جفت کی قسم اور طاق کی قسم والفجر فجر یا سحر کی سفیدی کے نمودار ہونے کے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت غفلت سے سوئی ہوئی ساری دنیا کو بیداری کا پیغام ملتا ہے۔ رات کو انسان تھکن سے چور ہو کر سوتا ہے اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو بالکل تازہ دم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سے کسی خاص دن کی صبح ہی مراد لی جائے، ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اٹھنے کا منظر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد بعض مفسرین نے رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن مراد لیے ہیں جن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بعض مفسرین نے فجر سے مراد یعنی یوم النحر یا عید الاضحیٰ کی فجر مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد 1 ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کی راتیں ہیں۔ اب جو بھی اس سے مراد ہو، دونوں مطلب 10 یہ جو راتیں ہیں دونوں قسم کی، یہ بڑی فضیلت والی اور اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں۔ اہل عرب حج کے دنوں کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہر طرف سے لوگوں کا مکے میں اجتماع، ان کا جمع ہونا قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے، مگر لفظ عام ہیں تو بہتر ہے مفہوم بھی عام ہی رکھا جائے۔ یہ ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، چاند کی راتوں کا ہر عشرہ یعنی ہر 10 دن ایک نئے انقلاب کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی ایک نئی تبدیلی آتی ہے نا ان میں۔ پہلے عشرے میں چاند بڑھتا جاتا ہے، آخری 10 دنوں میں چاند گھٹتا جاتا ہے، اور درمیانی جو 10 دن ہیں ان میں چاند کا عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ عروج اور زوال کے باوجود تقریباً وہ آخری درمیان والے جو 10 دن ہیں وہ روشن ہی ہوتے ہیں، یعنی چاند ان میں روشن ہوتا ہے۔ یہ انقلاب قیامت قائم ہونے کی دلیل ہے کہ جو رب اس طرح عروج دیتا ہے اور عروج سے زوال، وہ یقیناً اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ جب ان لوگوں کی یعنی مرنے والوں کی رات ختم ہوگی تو قیامت والا دن آئے گا، جیسے روز رات کے بعد فجر ہوتی ہے۔ والشفع والوتر شف کی قسم اور وتر کی قسم۔ اب کوئی بھی چیز جب گنے تو 2 حالتوں یعنی جفت اور طاق سے خالی نہیں۔ تمام چیزیں بڑھتے وقت بھی طاق سے جفت اور جفت سے طاق ہوتی جاتی ہیں، ایسے ہی گھٹتے وقت بھی، مثلاً 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، ایسے ہی یعنی یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر ایک پہلا عدد اگر وتر ہے، طاق ہے، تو دوسرا جفت، ایسے جب یہ گھٹیں یعنی 10 سے 9، پھر 9 سے 8 اور 8 سے 7، تو یہ جفت اور طاق ہی ہیں۔ اب جفت اور طاق کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جن میں نر اور مادہ کی تمیز نہیں۔ شفع کے معنی ایک چیز کو اسی جیسی دوسری چیز سے ملا دینا، اور اس طرح کر کے 2 ملی ہوئی چیزوں کو شف کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ اس جیسی چیز نہ ہو اسے وتر کہتے ہیں۔ وتر کی بہترین مثال خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نمازوں میں اس کی مثال نماز مغرب کے فرض ہیں، اور عشاء کے آخر میں وتر کی نماز، اور وتر کی نماز کو وتر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی پڑھے جائیں، مثلاً 1 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5، 7، 9، 11، وہ وتر ہی رہیں گے، اور وتر حقیقتاً ایک ہی رکعت ہے۔ اب اس کے ساتھ جتنے بھی جفت نفل پڑھے جائیں، ایک وتر سب کو
وطر ہی بنا دے گا۔ اور ایسے ہی گنتی میں ہر وہ ہندسہ جو 2 پر تقسیم ہو جائے وہ شفع یا جفت ہے، جیسے 2، 4، 6، 8 وغیرہ، اور جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو وہ وتر یا طاق ہے، جیسے 1، 3، 5، 7 وغیرہ۔ مثلا 7 کے وطر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 6 کے تو 3 جوڑے جوڑے بن گئے اور 7ویں وطر نے مل کر سب کو وطر بنا دیا۔ کائنات میں اکثر اشیاء میں نر مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے، جن میں نہیں پائی جاتی ان میں بھی زوج یعنی اس کا بھی جوڑا ہوتا ہے، جیسے جوتی کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کا زوج ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو یہ شفع یا جفت ہو گیا۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی مثل کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہی اشیاء وتر ہیں، اور ایسی اشیاء کی موجودگی اور استقلال اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں یا شفع ہیں یا وتر ہیں، والشفع والوتر، شفع کی قسم اور وتر کی قسم، جفت کی قسم اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے۔ یسر سرا یسری کا لفظ رات کو چلنے کے لیے خاص ہے، رات کو سفر کرنا، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں۔ اسرا کے معنی کسی دوسرے کو رات کے وقت سیر کرانا، جیسے 15ویں سپارے کے شروع میں فرمایا نا اللہ نے سبحان الذی اسرا، ایسے ہی مطلب لے چلنا، سفر کرانا۔ اس لحاظ سے اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اس رات کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ خود چلے، یعنی جب وہ جانے لگتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے۔ اس لحاظ سے ان آیات میں ایک ہی وقت 2 طرح کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی رات کے رخصت ہونے کا وہی وقت ہوتا ہے جب پو پھٹتی ہے یا سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے۔ حل کے معنی کے لیے مطلب حل کیا، اس میں قسم ہے لذی حجر، حجر والوں کے لیے یعنی عقل والوں کے لیے۔ حجر کا مطلب پتھر اور ہر ٹھوس اور سخت چیز جو آڑ کا کام دے سکے۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ وہ بھی ہر اس چیز کو جو نقصان دہ ہو روک دیتی ہے۔ اور ذی حجر یعنی عقل مند یا عقل والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ چیزیں یعنی جن کی قسم کھائی گئی ہے عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق نہیں؟ مطلب دونوں صورتوں میں ان کا مطلب یہی نکلتا ہے، یعنی مذکورہ چیزیں اس نظام کائنات کے نہایت اہم اجزاء اور اپنے اپنے مقام پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر کیا وہ ہستی جو ایسا نظام کائنات چلا رہی ہے عالم آخرت کو وجود میں نہ لا سکے گی؟ یعنی یقیناً جو رب روز رات سے صبح لے آتا ہے، ایسے ہی بڑی رات یعنی مرنے والوں کے لیے تو رات ہی ہے نا، وہ سوئے ہوئے ہیں اپنی اپنی قبروں میں، تو جب اٹھیں گے تو ان کے اٹھنے کا دن نہیں ہوگا، یقیناً وہ دن ہوگا، اور اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام اس کے کتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام بیان کیے ہیں کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا ان لوگوں کے لیے، قیامہ، واقعہ، حاقہ، قاریہ، وہ دن ضرور آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوموں کے واقعات بیان فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو، غور کرو ان پر کہ جب انہوں نے اللہ کے یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے، آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ التی لم یخلق
مثلها فی البلاد، یعنی جن کے جیسی قوم پوری دنیا میں نہیں پیدا کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح کی کوئی قوم دنیا کے کسی شہر کسی ملک میں پیدا نہیں کی گئی. ان شہادتوں کے بعد، ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا ہے. قوم عاد کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، عاد ارم بھی. عاد ارم وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے، اور ذات العماد کی کئی وجہ بیان کی گئی ہیں کہ انہیں ذات العماد کیوں کہا جاتا تھا. نمبر 1 کہ وہ خود بہت بلند و بالا قد و قامت رکھتے تھے، اونچے لمبے قدوں والے تھے، جیسا کہ سورۃ حاقہ میں اللہ انہیں فرماتے ہیں کہ وہ کھجوروں کے تنوں کی طرح، یعنی جب وہ مرے پڑے تھے تو ایسے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوں. دوسری یہ وجہ ذات العماد کہنے کی کہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا. تیسری یہ کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے خیمے گاڑنے کے لیے بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے، جیسے کہ وہ ستون ہوں. ذات العماد، ارم وہ جو ستونوں والے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. اب دوسری قوم سمود ہے جسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ پتھر تراشنے میں بڑے ماہر تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تو کجا شہروں کے شہر پتھروں کو تراش کر بنا رکھے تھے. ان لوگوں کا مسکن وادی قرا تھا جو مدینہ اور تبوک کے راستے پر پڑتا ہے. یہ بھی آخرت کے منکر تھے، اسی لیے اللہ کے باغی تھے. یعنی جب انسان کو ڈر ہی نہیں کہ مجھے کوئی پوچھے گا اور میری پکڑ ہوگی، مجھے سزا ہوگی، تو وہ کیوں اپنے آپ کو مطلب پابند کرے، کسی بھی برائی سے روکے اور کوئی بھی اچھائی کرنے کے لیے تیار ہو. آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کے باغی بن جاتے ہیں. اللہ نے انہیں زلزلے اور چیخ کے عذاب سے تباہ کر دیا. زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پتھروں کے مکان، ان میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے. پھر ان میں سے بہت سے مکان پہاڑ کے بوجھ کی وجہ سے کھنڈر بن گئے اور وہ خود زلزلہ اور چیخ کی تاب نہ لا کر مر گئے. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کی قسم. ذی الاوتاد، کیلوں والا، میخوں والا. یعنی تیسری سرکش قوم فرعون اور اس کی قوم تھی. فرعون کو میخوں والا کہنے کی وجہ بھی کئی ہیں. مثلا ایک یہ کہ میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہے، جیسے اس سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھوک دی گئی ہوں، یعنی اتنی مضبوط سلطنت کا وہ مالک تھا. دوسرا یہ کہ میخوں سے مراد اس کی افواج اور لاؤ لشکر ہیں، جن کے بل بوتے پر وہ اللہ کا باغی اور مد مقابل بن بیٹھا تھا. اللہ کے مقابل آ گیا اور اپنے آپ کو کہنے لگا انا ربکم الاعلی. تیسرا یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے تو خیموں کو گاڑنے کے لیے بڑی بڑی میخیں استعمال کرتے تھے. اور چوتھی یہ کہ جب اس نے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تو اسے تختہ دار پر رسیوں سے کسنے کی بجائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا. اور یہ سب باتیں اس کی قوت، اس کی نخوت، غرور اور سنگ دلی پر دلالت کرتی ہیں. فرعون اور اس کی قوم بھی آخرت کی منکر اور اللہ کی نافرمان تھی. ان لوگوں کو اللہ نے بحر کلثم میں غرق کر کے دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، ان میں بہت فساد مچایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان تینوں تاریخی واقعات میں مشترک کیا بات ہے کہ یہ سب قومیں آخرت کی منکر تھی، اور جو فرد یا قوم آخرت پر ایمان نہ لائے اور اپنی زندگی بے باک انداز میں گزارے، اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے اونٹ
جو جس کے ناک میں کوئی نکیل ہی نہیں ہے، جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، یعنی اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ اور جب وہ ایک مخصوص حد سے آگے بڑھ جاتی ہے کوئی قوم، اپنے آپ کو بے باک سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں نہ سمجھتے ہوئے، تو اس کے گناہوں کا ڈول جب بھرتا ہے تو عذاب الہی کی وہ گرفت میں آ جاتی ہے قوم۔ ان واقعات سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ آخرت کا عقیدہ صرف تصوراتی نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ عقیدہ آخرت صرف تصور نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جس طرح انسان کسی ٹھوس حقیقت کے مقابلے پر اتر آئیں اور ٹکرا جائیں تو پاش پاش ہو جاتے ہیں، آخرت کے منکروں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے، طاق میں ہے۔ طاق یا گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کی انتظار میں اس لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز اس کی زد میں آئے، اس کے کنٹرول میں آئے تو اس کے جال میں پھنس جائے۔ گزرنے والا اپنے انجام سے غافل اور بے فکری سے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جنہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے گناہوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت اچانک ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ اگر کسی فرد یا قوم پر دنیا میں ایسا وقت نہ بھی آئے، یعنی دنیا میں اگر کسی قوم پر یوں عذاب نہ بھی آئے تو بھی ہر شخص کی موت اس کا یقینی وقت ہے اور اس وقت سے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لبالمرصاد کا مطلب ہے الیہ المصیر، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جب پھر وہ لوٹ کے اس کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں بچے گا اور کوئی پھر عذر بہانہ نہ قبول کیا جائے گا نہ وہ پیش کر سکیں گے۔ اللہ برا وقت آنے سے پہلے ہمیں انسانوں کو سدھرنے کی اور اس کے احکامات سمجھنے کی توفیق دے دے کہ ہم مان لیں جس حقیقت کو وہ ہم سے منوانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اب انسان کا کیا حال ہے؟ آخرت کا انکار کر دیتا ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے جس پہ اللہ اتنا زور دے رہے ہیں۔ یعنی جب بندے کو حساب کا ڈر ہی نہیں ہے تو وہ نیکی کیوں کرے گا، وہ کیوں برائیوں سے بچے گا؟ تو اسی لیے اللہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں، پورے قرآن میں جا بجا قیامت سے ڈرایا گیا ہے، قیامت کی تیاری کا کہا گیا ہے، اور یہ رغبت دلائی گئی ہے کہ لوگ اب یہ سارے واقعات پچھلی قوموں کے کیوں سنائے جا رہے ہیں، ان کا کیا جرم تھا؟ پہلا یہی تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا اب انسان جب قیامت کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو ایک بے مہار اونٹ کی طرح سمجھتا ہے، تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اب اس کی مطلب زندگی ہی سب کچھ ہے اس کے لیے، یہ دنیا کی زندگی، اور اسی میں ہی وہ چاہتا ہے کہ مجھے ساری آسائشیں، آرام، سب سہولتیں اسی میں ملیں۔ جب ملتی ہیں تو بڑا اکڑتا ہے اور اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب نہیں ملتی تو پھر بڑا ہی مطلب ناشکرا اور بڑا ہی ایسے مطلب عاجز اور بڑا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بہت حقیر ہو گیا، میرے اوپر تو بڑا ہی مطلب بہت میں لاچار اور بے بس ہو گیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا انسان جو ہے وہ اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ یہاں آتا ہے، نہ یہاں رہتا ہے اور نہ یہاں سے جاتا ہے، ہر کوئی پابند ہے، اسے بھیجا گیا تو وہ ہے یہاں پہ، اور جب اسے یہاں سے بلا لیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تو وہ یہاں پہ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔
انسان تو مکمل اللہ کے کنٹرول میں ہے، بس تھوڑی سی اللہ نے تجھے آزادی کیا دے دی، تو اپنے آپ کو ہی سمجھنے لگ گیا۔ انسان تجھے اللہ اگر زیادہ دے رہا ہے تو اس میں بھی تیرا امتحان ہے، حالانکہ ہم جب زیادہ کسی انسان کو ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اللہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت دی، اور جب اسے یوں آزماتا ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ دونوں طرح سے انسان کی آزمائش ہے، نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور رزق کی تنگی سے بھی اللہ آزماتا ہے بندے کو کہ انسان ایسے واقعات میں صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہتا ہے، مگر انسان دونوں حالتوں میں فیل ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کے معاملے میں انسان کی قدریں ہی عجیب اور غلط قسم کی ہیں۔ جب ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں آزمائش میں نہیں ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کل مجھ پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور جب تنگی کا دور آتا ہے اس وقت بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تو میری توہین کر ڈالی۔ گویا اس کی نظروں میں ذلت اور عزت کا معیار صرف مال و دولت کی کمی بیشی ہے۔ مال و دولت زیادہ ہو تو آدمی معزز، اگر تنگ دست ہو تو ذلیل۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کسی کی عزت اور ذلت کو ماپنے والی تمہاری قدر ہی سراسر غلط ہے۔ عزت اور ذلت کا اصل معیار پیسہ اور مال و دولت نہیں، بلکہ انسان کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہے۔ اگر تمہارا یہ حال ہے کہ مال و دولت کو ہی اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو اور اسی پر مرتے ہو، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور تم کیا کرتے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے انسان، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ خود کھلانا تو بڑی دور کی بات، کسی دوسرے سے بھی نہیں کہتے ہو کھلا دو اسے، یار یہ مطلب کمزور ہے یا غریب ہے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں چھوڑو ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، دفع کرو انہیں، جانے دو انہیں، مطلب ان کے منہ نہ لگو یا ان کا خیال نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کو رغبت دلانے کی بجائے، دینے کی بجائے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا مال سارا سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ یعنی یتیموں اور بیواؤں کی عزت کرنا تو درکنار، ان کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہو تو اسے بھی اڑا لینے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہارا یعنی پیسے سے محبت اور بخل کا یہ حال ہے کہ کسی مسکین کی ضرورت دور کرنے کے لیے اسے کچھ دینا یا کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں کو بھی رغبت نہیں دیتے ہو۔ میت کی وراثت سے بیوہ کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، سب کو محروم کر دیتے ہو۔ جس کا زور چلتا ہے وہی ساری میراث ہڑپ کر جاتا ہے۔ تمہیں تو بس پیسہ ہی چاہیے، اس کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہو۔ تمہارے لچھن یہ ہوں تو اللہ کے نزدیک تمہاری عزت، یہ کیسا تم نے سوچ لیا؟ کلا، ایسا نہیں ہے۔ تمہاری ایسی کرتوتوں کی تم سے باز پرس ضرور کی جائے گی، اور ایسا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی زمین پر متواتر زلزلوں اور ضربوں سے اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب نشیب و فراز، اونچ نیچ برابر ہو جائے گی، اور زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ اب اس آیت میں
اللہ تعالیٰ کے آنے کا ہے۔ اب کئی جو اس بات کو نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ آئے گا کہاں سے، وہ اس کی کئی تعویلات کرتے ہیں، حالانکہ آیت کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ ان میں تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے بالکل ویسے ہی تسلیم کر لیں۔ اب فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ اب جو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہاں سے وہ کیسے آئے گا؟ اب یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، یعنی ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی گئی، ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ جاننا تو ایسے ہی ہے جیسے ہمالیہ پہاڑ کو کوئی سنار کی تکڑی پہ تولنے بیٹھ جائے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے وَجَاءَ رَبُّكَ، آئے گا تیرا رب، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا، اور اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صفیں باندھے کتار در کتار اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی فرشتے بھی آئیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور یہی وہ دن ہوگا جب جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، اس دن مان لے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ، پر اس دن یہ نصیحت حاصل کرنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی جب آخرت اور جنت دوزخ کے منکرین جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو کہیں گے آج ہمیں جو بھی نصیحت کی جائے اور حکم دیا جائے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، مگر اس وقت چونکہ ان کی فرما برداری اختیاری نہیں ہوگی، یعنی وہ خود سے نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ اب تو یہ بے بس ہو کے کر رہے ہیں، تو یہ ایسی فرما برداری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ خود اپنی مرضی سے مجھے مانیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ بن دیکھے مانیں، اور تب تو یہ ایمان لانا بالغیب نہیں بلکہ بالشہادت ہوگا، لہٰذا اس کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔ کسی چیز کو دیکھ کر تو ہر کوئی یقین کر ہی لیتا ہے۔ اس دن ایسے لوگ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں یہ نصیحت قبول کر لی ہوتی اور آج کے دن کے لیے ہم نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پر اس دن کی حسرتیں حسرت ہی رہ جائیں گی۔ اس دن جتنا بھی وہ کاش ہائے وائے کہیں گے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اسے 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوگا، ہر زنجیر میں 70,000 کنڈی، اور ہر کنڈی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور پھر بھی جہنم ایسے چھوٹ رہی ہوگی ان کے ہاتھ سے کہ میں اللہ کے منکروں کو جلاؤں، انہیں بھسم کروں، انہیں اپنے اندر لے لوں۔ یہ اتنا سخت منظر دیکھ کر تو سب مان لیں گے، تب اس وقت ماننا کام نہیں آئے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے کاش میں اپنے لیے کچھ اپنی اس زندگی کے لیے آگے بھیجتا، پر یہ کاش ہی رہ جائے گا، وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، یعنی اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی طرح کوئی بھی اسے نہیں باندھ دے گا جیسے وہ باندھے گا، یعنی جیسے وہ جکڑے گا ویسا کوئی نہیں جکڑ سکتا، یا جیسے وہ قید کرے گا ویسا کوئی قید نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، اے اطمینان والی روح، اب ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف سے راضی خوشی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بات اسے موت کے وقت بھی کہی جائے گی کہ مرنے کے وقت مومنوں سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور ایسے ہی حشر کے میدان میں
قبروں سے اٹھنے اور حشر کے میدان کی طرف جاتے وقت بھی کہی جائے گی، اور عدالت الہی میں فیصلے کے بعد بھی کہی جائے گی۔ گویا ہر مرحلے میں اسے یہ اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہے اور جنت کا مستحق ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں کرے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔